الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ کل ہم نے نحو خلاصۃ الاول کی ابتدائی باتیں پڑھی جو عام طور پر آگے چل کر کے فائدہ دیں گی اور دروس کو حل کرنے میں ممد و معاون ہوا کریں گی۔ اب ہم اس کے تعلق سے اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر مقدمہ ہے اور مقدمہ اس لیے بھی آتا ہے چونکہ آگے والی کتاب کے تعلق سے وہ جو مددگار ہوتا ہے، اس میں سمجھنے میں اس میں اس تعریفات رہتی ہیں، موضوع رہتا ہے، غرض و غایت رہتی ہے اس کے اندر، تو کتاب کو سمجھنے میں یہ فائدہ دیتا ہے مقدمہ۔ تو اس لیے جو ہے کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تعلق سے رکھی جاتی ہیں، جن کو پڑھنا بہت اہم ہوا کرتا ہے۔ لہذا آج ہم جو ہے مقدمے کی تعلق سے ابتدائی باتیں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو ہے نحو سیکھ رہے ہیں، اس نحو کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں کہ علم نحو کی تعریف۔ علم نحو کی تعریف ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ تو یہ جو ہے علم نحو کی تعریف ہوئی۔ علم نحو کی تعریف اس طور پر ہوئی کہ آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہے۔ علم ایسے اس قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ تو اس میں جو ہوتا ہے عام طور پر جسے اس کے آخر میں کیا آنا ہے، اس کے آخر میں کیسی حرکت آئے گی، کبھی فتح آئے گا، کبھی ضمہ آئے گا، کبھی کسرہ آئے گا، یہ ساری صورتیں۔ پھر اگر ہمارے الگ الگ حرف ہیں، فعل ہے، اسم ہے، بہت سارے ہیں، ہم نے لکھا ضرب زید اور یہاں با، اب اس طرح ہمیں کیسے کر کے جوڑنا ہے اس کو، یہ جوڑنے کے طریقے کون سکھاتا ہے ہمیں؟ نحو سکھاتا ہے۔ بہت الگ الگ حرف بھی ہے ہمارے پاس، اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، لیکن اب اسے ہمیں کلام بنانا ہے، تو یہ جوڑنے کے طریقے بھی ہمارے سامنے کس کے ذریعے پتہ چلتے ہیں؟ علم نحو کے ذریعے پتہ چلتے ہیں۔ اسم و فعل حرف کے آخر کے حوال معلوم ہوتے ہیں اور ان کا آپس میں تران ملانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے تاکہ ایک کلام صحیح طور پر درست ہو سکے۔ تو یہ چیزیں ہمیں علم نحو کے ذریعے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور چونکہ تعریف اس لیے کی جاتی ہے کہ تعریف کے ذریعے جو ہے ایک علم دوسرے علم سے ممتاز ہوا کرتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم کہیں کہ آخر کی حالتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اس میں تبدیلی آئے گی یا نہیں، کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اس میں حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرا علم نحو کا موضوع۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ تو صرف کا موضوع صرف کلمہ ہے اور علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے کہ نحوی جو ہیں دونوں سے بحث کرتے ہیں، صرف کلمہ سے بھی بحث نہیں کرتے اور نہ صرف کلام سے، دونوں سے ملا کر کے نحوی جو ہیں بحث کرتے ہیں۔ اس لیے اس علم کا موضوع جو ہے دو چیزیں ہوئیں، کلمہ اور کلام، کیونکہ انہی دونوں کے احوال سے اس میں جو ہے بحث کی جاتی ہے، لہذا یہ دونوں چیزیں کیا ہوں گی؟ اس علم کا موضوع قرار پائیں۔ علم نحو کی غرض یعنی فائدہ کیا ہے؟ کسی بھی علم کو اگر ہمیں سیکھنے سے پہلے اگر اس کی غرض معلوم نہ ہو، اس کا مطلب اور اس کا جو ہے انجام تاریخ آگے کا کیا دے گا فائدہ، تو تب تک کیا ہوگا؟ طلب عبث، بیکار چیز کو، مجہول چیز کو حاصل کرنا لازم آئے گا۔ تو ہمارے لیے اس میں ہر چیز کے علم کی غرض بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہمیں سیکھنے کا اس کا فائدہ کیا ہو۔ تو ہم علم نحو کی غرض کیا ہے؟ قرآن و سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا۔ لفظی غلطی سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ ہم علم نحو کو حاصل کرتے ہیں کہ علم نحو کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ کلام عربی میں لفظی غلطی سے بچتے ہیں کہ مان لیجئے ہمیں اگر کہیں فاعل بنانا ہے اور ہم اس پہ جو ہے ہمارا فاعل کی صورت میں اس پر پیش آنا چاہیے، اب ہم زبر دے دیں گے وہاں پر تو معنی فاسد ہو جائے گا۔ تو ایسی چیزوں سے بھی یہاں بچاتا ہے۔ عرب کے کلمات کو طریقے پر ان کو جوڑنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ آخر میں تبدیلی لانا یا نہ، قرآن معنی کو سمجھنے میں یہ ساری چیزیں کس کے ذریعے ملتی ہیں؟ یہ غرض ہے اس کی۔ پہلے قرآن و سنت کا فہم آ جائے اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے، چونکہ جو ہوتی ہے اس میں جو ہے الفاظ لفظ سے بحث کی جاتی ہے، لفظی سے کلام کے،
تو یہاں پر آخر میں کیا حرکت آئے گی، یعنی فاعل ہے تو اس پر پیش آنا چاہیے، مفعول ہے تو اس پر نصب آنا چاہیے۔ اب اگر ہم الٹا کر دیں تو یہ غلطی ہو جائیں گی، اس غلطی سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے علم نحو کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تسمیہ اور وجہ تسمیہ، یوں تو عام طور پہ لوگوں نے تسمیہ کہتے ہیں کسی چیز کا نام رکھنا، تو نام رکھنا اس کا جو ہے نام رکھا گیا، کیوں رکھا گیا اس علم کا نام، تو عام طور پر لوگ جو ہیں بیان کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، نحو کا ایک معنی طریقہ اور مثل ہے، اور چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر انہی کی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم النحو بھی کہتے ہیں۔ تو عرب کے طریقے پر جیسے وہ کلام کرتے ہیں عربی میں، ایسے ہی یہ بھی اگر سیکھ لیتا ہے انسان تو ان کے طریقے پر ہی کلام کرنے لگتا ہے، اسی لیے اس علم النحو بھی کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت ابو الاسود لے کر کے آئے اور کچھ اصول قوانین تحریر فرما دیے، تو آپ نے فرمایا ما احسن ھذا النحو الذی قد نحوت، یہ کتنا بہتر طریقہ جس نے تو نے قصد کیا، اسی ارشاد کی بنا پر اس کا نام علم نحو قرار پایا۔ ایک تو یہ ہوئی۔ دوسرا قاعدہ نمبر 1-2 میں دیا ہے کہ اس علم میں کلمے کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں کلمے کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے تو اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں، کہ کلمے کے لاسٹ میں کون سا اعراب آئے گا، یعنی ضمہ آئے گا کہ کلمے کے آخر میں فتح آئے گا کہ کلمے کے آخر میں کسرہ آئے گا، تو چونکہ اعراب سے ساری بحث ہوتی ہے کہ یہ کون سی حالت میں اس کا اعراب، کون سی رفع ہے کہ مجرور ہے کہ مرفوع ہے، تو یہ ساری حالت اعراب سے بحث ہوتی ہے اس میں، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں۔ مرتبہ علم نحو، اسے کب حاصل کرنا چاہیے؟ ویسے تو علم نحو علم صرف کے بعد اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ یہ فرمایا کہ علم نحو جو ہے عام طور پر یہ جو ہے علم نحو کو علم صرف کے بعد اور علم بلاغت سے پہلے حاصل کرنا چاہیے، اور عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ صرف جو ہے یہ کیا ہے ماں ہے، اور صرف جو ہے ماں ہے، اور کیا ہے نحو جو ہے یہ باپ کا درجہ رکھتا ہے، علوم کا باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور جو ہے صرف ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے علم صرف کو حاصل کر لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد علم نحو کو حاصل کرنا چاہیے، اور علم بلاغت سے پہلے حاصل کر لینا چاہیے اس میں علم بلاغت وغیرہ سے پہلے اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ اور اسے علم بلاغت سے پہلے حاصل کر لینا چاہیے اسے۔ تو اب یہاں پر ہو گیا علم نحو کا حکم۔ علم نحو کا حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کوئی بھی حاصل نہیں کرے گا تو اس کے اوپر کیا ہے حکم وجوب باقی رہے گا، لہذا اگر کسی نے بھی ایک حاصل کر لیا تو سب کے اوپر سے کہ واجب علی الکفایہ کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ ویسے تو اس علم نحو کی اتنی فضیلت ہے کہ عام طور پر منقول ہے کہ یہ علم نحو کے بارے میں کہ اس کی فضیلتیں بہت ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ ایک امام ابو العباس ثعلب نحوی نے ابو بکر ابن مجاہد مقری سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی کہ اس کی تفسیر لکھی، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے احادیث کی خدمت کی کہ ان کو روایت کر کے دوسروں تک پہنچایا اور ان کی شروحات لکھی، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے فقہ کی خدمت کی۔ یہ سب کے سب فائز المرام ہوئے، اور میں علم نحو میں مشغول ہو کر زید عمر کرتا رہا، میرا آخرت میں کیا حال ہوگا۔ حضرت ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسی رات اپنے گھر آیا تو خواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جاؤ اور ابو العباس سے ہمارا سلام کہنا، اور ان سے کہنا انتا صاحب العلم المستطیل، تم وسیع علم والے ہو کہ قرآن و حدیث کا فہم علم نحو پر موقوف ہے۔ اس کا ایک تو مرتبہ اس طور پر بھی معلوم ہوا اس کا۔ اب علم نحو کا حکم یہ ہو گیا، ما بہ الاستمداد، وہ چیز جس سے نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کیے جاتے ہیں۔ نحو کے قواعد کیسے بنائے جائیں گے؟
مابل استناد میں مراد بیان کر رہے ہیں کہ نحو کے قواعد بنانے ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جائے۔ تو خالص جو کلام عرب ہو، اسی طرح سے عام لوگوں کے کلام میں اگر کوئی واقع ہوتا ہے، کوئی جملہ اچھا، تو اس سے جو ہے ہم اس کو معیار اور اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے، بلکہ ہم اس کے لیے قواعد بنانے کے لیے قرآن پاک کو رکھیں گے اور حدیث پاک کو رکھیں گے کہ اس حدیث پاک کے اندر، قرآن پاک کے اندر اس کا کیا اعراب آیا، اس کا کیا حکم ہے۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے، اسی کی روشنی میں ہم جو ہے علم نحو کے قواعد وغیرہ کو بناتے ہیں، تو اس سے مدد لی جائے گی۔ کسی عام طور پر یہ عام انسانوں کے کلام کو اس میں دلیل بنا کر ان کے کلام سے جو ہے نحو کے قواعد کو بنایا نہیں جائے گا۔ علم نحو کا واضح، علم نحو کو بنانے والا، یعنی یوں تو ہر علم کو کسی نہ کسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی نے بنایا، لیکن ہمارا علم نحو ہے، اس کو بنانے کے تعلق سے علم نحو کے واضح میں 3 لوگوں کے نام آتے ہیں کہ پہلے خلیفہ ثانی سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس علم کو مدون فرمایا اور اس کی ایجاد کی، کہ اس طور پر کہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ اس علم کا ایجاد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آ کر یہ آیت کریمہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کو بجائے لام کے زبر کے زیر کے ساتھ پڑھ دیا، جس کا معنی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے رسول سے بری ہے اور مشرکین سے۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی فاسد تھے، جبکہ قرأت مشہورہ میں رسول جو ہے لام کے فتح کے ساتھ تھا۔ اس صورت میں معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں، یہ بلا شبہ درست تھا۔ فی الحال آپ نے اس کی اصلاح تو فرما دی، لیکن اس فکر میں مبتلا ہو گیا کہ یہ اہل زبان ہے اور یہ زمانہ بھی رسول کی ظاہری حیات سے قریب تر کا ہے۔ جب اس سے غلطی واقع ہو سکتی ہے تو جو لوگ اہل زبان نہیں، ان سے غلطی سرزد ہونا کوئی تعجب نہ ہوگا۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر خاکہ علم نحو کا تیار کیا اور چند اصول و مسائل وضع کیے، پھر اور وہ مثلا الکلمۃ ثلاث اسم و فعل و حرف کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب کل مضاف مجرور، یہ علم رفتہ رفتہ تدوین پاتا رہا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے سب سے پہلے نحو کے واضح میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ دوسرے جو ہے علم نحو کے واضح میں خلیفہ ثانی، خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، کہ آپ کو اس طور پر کہ جب ایک مرتبہ حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ بقدر کے حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم نحو کے بعد حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب حضرت ابو الاسود ظالم بن عمر بن جندل دوئلی بیان فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ کے دستے مبارک میں ایک رقعہ ہے اور آپ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں نے کلام عرب میں غور کیا تو محسوس کیا اس میں عجمیوں کے میل جول کی وجہ سے غلطیاں ہونے لگی ہیں، اس لیے میں نے ایسے اصول و قواعد وضع کرنے کا ارادہ کیا جن کی طرف لوگ رجوع کریں، اعتماد کریں۔ پھر آپ نے وہ رقعہ مجھے نازل فرمایا، اس میں اسم و فعل اور حرف کی تعریف لکھی تھی، ساتھ ہی زبانی طور پر بعض اسماء وغیرہ کی نشاندہی فرماتے ہوئے فرمایا تم تلاش و جستجو سے اس میں اضافہ کر دو۔ تو اس طور پر اس اعتبار سے یہ مانا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس طرح سے اس کی تدوین کی فرمائی، تو لہذا خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے واضح میں دوسرے واضح میں شمار کیے جاتے ہیں، اور تیسرے سیدنا ابو الاسود دوئلی ہیں۔ چونکہ حضرت سیدنا ابو الاسود دوئلی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اور بہت سارے اور مزید قواعد کو تلاش و جستجو کے ذریعے حاصل کر کے اور مزید اضافہ فرما دیا، اس لیے آپ کو بھی علم نحو کے واضح میں شمار کیا جاتا ہے۔ اتنا ہو گیا۔ اب یہ علم جو ہے تدوین پاتا رہا، پھیلتا گیا، کوفہ اور بصرہ میں پھیل گیا اور یہ ترقی کرتا رہا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافت چونکہ کوفہ تھا، اس لیے اس علم کو کوفہ اور بصرہ میں کافی عروج ملا اور بڑے بڑے علماء وہاں کے پیدا ہوئے جنہوں نے اس علم میں بکثرت کتابیں بھی لکھیں اور بہت سارے جو ہے اس میں اور مزید نکھار پیدا کیا۔ تو اس طرح سے 2 حصوں میں جو ہے یہ لوگ
تقسیم ہو گئے، جن میں سے کچھ بصریین کہلائے اور کچھ جو ہے کوفیین کے نام سے یاد کیے جانے لگے۔ تو اب یہاں پر مشہور نحات یعنی اس علم کے مشہور ائمہ اور ماہرین کون کون ہیں جنہوں نے اس علم میں جو ہے کام کیا اور اسے اور مزید ترقی کی طرف گامزن کیا؟ تو اس میں بصریین میں سیبوے، خلیل، یونس، اخفش، قطرب، مازنی، زجاج ابن کیسان، صرافی، فارسی ابن جنی، ان کو بصریین کہا جاتا ہے۔ اور کوفیین میں کسائی، مبرد، فرا، ثعلب اور محمد الانباری یہ ہیں جنہوں نے اس علم میں مزید نکھار پیدا کیا۔ تو یہ اس طرح سے کوفی جو ہے نحات میں شمار ہوئے، تو اس طرح ان کو کوفیین کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہماری ابتدائی بنیادی باتیں جو علم نحو کے تعلق سے تھے وہ آج مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں جو ہے علم نحو کے تعلق سے جو ہے اب اسباق کا سلسلہ شروع رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمر میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔